داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، اور نہ رکھنے والا، کٹانے والا، مڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے نہ نماز جائز ہے، نہ اس کو اذان کہنی جائز ہے۔ بلکہ ایک آدمی حضور کی زندگی میں آئے، ان کی بڑی بڑی مچھیں تھی اور داڑھی نہیں تھی، اس نے سلام کیا، حضور نے منہ پھیر دیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسی لیے بعض علماء کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی اگر مزار پہ بھی سلام پڑے گا، داڑھی مڈا تو جواب نہیں دیں گے، وہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں۔ مسجد حرم کے باہر پانی وغیرہ کے خالی ڈبے یوں ہی پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لے کر اس میں زمزم ڈالو، لیکن اگر کسی کا نام لکھا ہے، کوئی نشانی ہے، پھر نہ اٹھاؤ، ایسے ضائع ہو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ زمزم ڈال لیں۔ اگر آب زمزم سے کوئی غسل کرے یا وضو جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن چونکہ دوسرا پانی موجود ہے تو علماء کہتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کرے، ورنہ شرعاً تو منع نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی حرم میں سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، کوئی گناہ نہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، فوراً نکل جائے، غسل کرے۔ میرے والد صاحب یاد رکھیں کہ تقریباً انہوں نے اس بلد الامین میں تقریباً میرا خیال جہاں تک ہے 20-25 سال سے زیادہ انہوں نے درس دیا۔ ایک تو وہ 60 میں تشریف لائے اور 72 میں وفات ہوئی، 74 میں وفات ہوئی، تو 14 سال یہ ہو گئے، لیکن وہ زمانے شریف سے آیا کرتے تھے، اور کبھی سال رہتے، کبھی 2 سال رہتے، پھر چلے جاتے، اس طرح گنا جائے نا تو انشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کہتے جی کچھ ساتھی جو ہیں آپ کو چاچا کہہ دیتے، جو مرضی ہے کہو، میں تو نہیں چھیڑتا، آپ چاچا کہیں، دادا کہیں، میں کوئی رشتہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے کوئی چڑ لگے گی کہ بوڑھا کہہ رہے ہیں۔ عمر لقمان صاحب تھے نا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، میرے دوست تھے، بڑا عجیب مجاہدہ۔ ایک جگہ گئے نا تقریر میں، کسی نے چڑ لکھا جی آپ کی عمر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رشتہ کرنا ہے، رشتہ کرنا ہو تو عمر بتاؤں، ورنہ تمہیں میری عمر سے کیا، تقریر سنو، جاؤ اپنا کام کرو۔ بڑے ہنساتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ کہتے جی انسانوں کے علاوہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے، جو جن مسلمان ہیں وہ ضرور جائیں گے۔ جنات میں صحابی ہیں حضور کے، جنات میں تابعی ہیں، جنات میں بڑے بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، علماء ہیں، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے۔ اور کافر اسی لیے ہے نا کہ انا منا المسلمون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، جو ظالم کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں۔ اصول ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے تو قیامت میں ان کو اللہ علماء کی صف میں اٹھائیں گے۔ اسی لیے علماء نے 40 حدیث، 40 احادیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھی ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے اور ہم جو ہے علماء کی صف میں آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ طواف کے دوران لوگ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ طواف کے دوران کوئی دین کی بات پوچھے تو بتا دو، کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا دو، کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہے، یہ تو نہیں کہ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہو۔ اگر تخنے کھلے ہیں تو بس، باقی جوتا بند ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ کوشش یہ کرو کہ مرد ایسی جوتی پہنے کہ اس کا اوپر کا حصہ بھی کھلا۔ میرا ایک دوست بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، اس کا بلڈ نہیں بنتا، اللہ رحمت فرمائے کہ یہ پلیٹلیٹ جب کم ہو جاتے ہیں نا پھر وہ خون اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ نکل جاتا ہے۔ اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ صحت عاجلہ ہر بیمار کو عطا فرمائے۔ اور اس کا پتہ نہیں، کسی حکیم سے پوچھ لینا، چونکہ میں تو حکیم نہیں ہوں، اس کا انگریزی علاج تو یہ ہے کہ بلڈ لگاتے رہتے ہیں کہ بوتلیں دیتے رہیں گے، جب اللہ کرے گا رک جائے گا، اگر نہ رکا تو حل ہی کوئی نہیں۔
طب یونانی میں کہتے ہیں کہ اگر اس کو انار کا جوس نکال کے پلائیں تو بہت جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے.